کیا ہلاکت ہے اس میں. اب دوبارہ دیکھیں کہ اسی آیت میں دوبارہ یہ بات کی گئی ہے فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ, پس ہلاکت ہے ان کے لیے بوجہ اس کے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے. پھر کہا گیا وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ, اور ہلاکت ہے ان کے لیے بوجہ اس کے جو وہ کماتے ہیں. کتنی دفعہ, 3 دفعہ اس میں بات آئی ہے. وٹ اے لاس, وٹ اے لاس, وٹ اے لاس. تو یہ تو بہت زیادہ مشکلات میں ہیں کیونکہ ان کی تو زندگی تباہی کی طرف جا رہی ہے. اب اس کے بعد کیا بات کی جا رہی ہے؟ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً, اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ مگر کچھ گنے چنے دن. اب یہ بات ہم بھی یہاں بہت کامنلی سنتے ہیں. کیا سنتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے ہم جائیں گے جہنم میں, دیکھو دنیا کے تو مزے کر لیں نا, پھر تو جنت ہی جنت ہے کیونکہ ہم تو کلمہ گو ہیں, ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے. کوئی بات نہیں, دنیا کے بھی مزے کر لو تھوڑے سے, تھوڑی سی سزا ہی ہے نا. ایام معدودہ, چند دنوں کے لیے ہمیں جانا ہوگا تو ہم چلے جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ قل اتخذتم عند اللہ عہدا, کہہ دیجئے کیا لے رکھا ہے تم نے اللہ کے پاس کوئی عہد؟ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جب میں نے فرسٹ ٹائم قرآن کو پڑھا ترجمے اور تفسیر کے ساتھ, اٹ واز شاکنگ ایکسپیرینس فار می, کیونکہ انہی باتوں کے ساتھ ہم سوسائٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں. میرا نہیں خیال اتنی سی بات پہ اللہ تعالیٰ کچھ کہیں گے. آپ نے کیسے سوچ لیا وداؤٹ اینی ریفرنس؟ میرا نہیں خیال کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ پکڑیں گے, میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم نے کوئی میرے سے کوئی وعدہ لیا ہے؟ قل اتخذتم عند اللہ عہدا, کوئی لیا ہے وعدہ؟ فلن یخلف اللہ عہدہ, تو ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ اپنے عہد کے. ٹھیک ہے, وعدہ لیا تو ٹھیک ہے, مزے کرو, پھر جاؤ انجوائے یور لائف, پھر تمہیں مل جائے گا وہ سب کچھ جو تم نے سوچا ہوگا. آپ سوچے نا, پھر اپنے دل سے پوچھے, ٹھیک ہے پھر ہم یہ کر لیتے ہیں سارا کچھ, اپنے دل سے یہ بات کریں. ام یقولون علی اللہ ما لا تعلمون, یا تم کہتے ہو اللہ پر جو نہیں تم علم رکھتے. ہمیں نہیں علم ہوتا. ہم اگر اپنے آپ سے سچے ہو جائیں تو ہم بالکل ایسی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں جو کہ درست نہیں ہوتی ہیں. تو یہاں سے ہمیں بڑی امپورٹنٹ بات پتہ چل رہی ہے. ایک تو میں نے آپ کو بتایا کمپیریزن بٹوین علماء اینڈ کامن پیپل, اور ہمارا رول. ہم ہر بات پہ صرف علماء کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے, ہمیں اپنے رول کو آئیڈینٹیفائی کر کے ٹھیک کرنا ہے. ہم جتنا پڑھتے جائیں گے, جتنا ہم ایسی مجالس میں آئیں گے, ہمیں علماء کی بھی پہچان ہوگی, علماء کا جو ایک لوڈ ہے وہ بھی کم ہوگا, کہ لوگوں کا لیول بھی تو بہتر ہوگا نا. ہم نے ہر چیز بس عالم دین پہ چھوڑ دی. وہ اپنے فتووں میں کیا کہتے ہیں جی, وہ جمعے کے خطبے میں کیا کہتے ہیں جی, ہم جو مرضی کریں. ہم آ کے گان ڈال کے چلے جائیں, ہم غیبت کریں, ہم تباہیاں پھیریں رشتوں میں, ہم غلط فیصلے کریں, پھر علماء پہ پریشر ڈالیں. ایسے تو نہیں کرنا چاہیے ہمیں. ہم ان کو بھی تو مشکلات میں ڈال رہے ہیں نا. ہمارا بھی ایک نیگیٹو پریشر جو ہے ان کے اوپر جاتا ہے, ان کا اپنا ایک رول ہے جو ان کو پلے کرنا چاہیے. اور پھر یہ کہ ہم نے کس طرح سے زیوم کر لیا جو بھی ہم بات کہتے ہیں اپنی طرف سے, اللہ کی طرف سے, کیسے ہم نے زیوم کر لیا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں جائیں گے اور اس کے بعد نکال دیے جائیں گے اور کچھ نہیں ہوگا. کیا پتہ ہم کوئی شرک کر رہے, ہم کوئی کفر کر رہے, کفر تو معاف نہیں ہوگا. آپ کو پتہ ہے, یعنی کبھی جب کہیں بات ہوتی ہے اب کہتے ہیں جی جو صغیرہ گناہ تو معاف ہو جانے ہیں, تو میں ان سے کہتی ہوں آپ کو پتہ ہے جھوٹ بولنا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ. غیبت کرنا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ. ماں باپ کی نافرمانی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ. یعنی آپ جب کبیرہ گناہ کی لسٹ نکالیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ 50-60% تو عام ہماری زندگی میں ہے جو لگاتار ہم کر رہے ہیں, اور ہم کوئی پلان بھی نہیں بناتے ان سے اپنے آپ کو بچانے کا. اتنا ہماری زبان کی لذتیں ہیں, چسکے ہیں, مزے ہیں, پیٹ کی درد ہے جس کو لے لے کر ہم پھر رہے ہوتے ہیں. تو ان سب چیزوں سے بچنے کی اور اپنے آپ کو بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آیت نمبر 81, بلا من کسب سیئا واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. بلا کیوں نہیں, جس نے کمائی کوئی برائی سیئا اور گھیر لیا اس کی خطا نے. سیئا کہتے ہیں جیسے کوئی کبیرہ گناہ ہوتا ہے, بہت بڑی برائی ہوتی ہے, اور اس برائی نے کیا کیا, اس انسان کو گھیر لیا, یعنی شرک ہے, کفر ہے, ایسی برائی
جس کو انسان مرتے دم تک اختیار کر لیتا ہے. I mean you are in that loop. آپ کو کوئی راستہ ہی نکلنے کا نہیں ملتا. اتنا ڈیپ آپ اس کے اندر ہیں, دلدل کی طرح آپ اس کے اندر گھسے ہوئے ہیں, درمیان میں ہیں, اور اس کی خطا نے اس کو گھیر لیا. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ آگ کے ساتھی ہیں. ہم فیہا خالدون, اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہاں پہ لفظ آتا ہے نا خطیئہ. خطا کہتے ہیں اس گناہ کو جس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے. یو آر ایڈکٹیڈ ٹو اٹ. ایک تو بڑا گناہ ہے, اوپر سے آپ نے اتنی دفعہ اس کو کیا ہے کہ آپ اس کے عادی ہو چکے ہوئے ہیں, آپ اسے چھوڑ ہی نہیں پاتے, آپ اس کے لپٹ میں ایسے آئے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں. اور کیا کہا گیا؟ ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی یہ جو بات آئی تھی نا اس سے پہلے کہ وہ کہتے ہیں ایام معدودہ, ہم تو تھوڑے دنوں کے لیے رہیں گے, تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کوئی ایسا گناہ کرتے ہیں جس میں خاص طور پہ شرک اور کفر کو یاد رکھنا ہے, کیونکہ ہمیشہ رہنے والے کون ہیں؟ ہم فیہا خالدون. ہمیشہ کون لوگ ہیں جو کہ جہنم میں رہیں گے؟ اصحاب النار, جس نے کفر کیا, جس نے شرک کیا. اور شرک کی بھی اقسام ہمیں پتہ ہونی چاہیے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ. ہم تو بہت ساری باتوں کو ایسے آرام سے گزار دیتے ہیں, سوچتے نہیں کہ یہ شرک بھی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی پہچان ہی نہیں ہے. ہمیں اپنے نفس کو ہی بڑا خدا بنا لیا, جو میرا دل چاہتا ہے, جو میں کہہ رہی ہوں بالکل ٹھیک ہے, تو آپ وہاں پہ ہی ڈوب گئے. تو یہاں پہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ انسان ان باتوں کو بہت لائٹلی نہ لے, یہ بہت بڑا چیلنج ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک. اولئک اصحاب الجنہ, یہی وہ لوگ ہیں جو ساتھی ہیں جنت کے. اب تھوڑا سا اگر ہم کمپیریزن بھی کر لیں نا, ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں, تھوڑا سا ہم کمپیریزن کر لیں. یعنی ایک شخص کیا کر رہا ہے؟ سیئہ, برائی میں ہے, اور وہ احاطت, اس نے گھیر رکھا ہے اس کو, اور خطیہ, اس میں سے نکل بھی نہیں پا رہا, مزری ہے. آپ دیکھیں جو لوگ گناہ کرتے ہیں نا, ان کو ایک گلٹ ہوتا ہے, اور وہ ہر دن اپنے آپ سے فیصلہ کرتے ہیں میں آئندہ نہیں کروں گا. میں نے نشہ کرنے والوں کو دیکھا ہے, چور ڈاکوؤں کو دیکھا ہے, بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کو دیکھا ہے, غیبت کرنے والے, ہر طرح کی. دیکھیں چور بھی کہتا ہے آئندہ نہیں کروں گا. کتنی بڑی مزری ہے. آپ ہر دن فیصلہ کرتے ہیں میں نے آئندہ وہ گناہ نہیں کرنا, پھر آپ وہ کر رہے ہیں. کتنا لوڈ وہ لے کے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف کیا ہے, کتنا ٹھنڈا ٹھنڈا سا کام ہے. آپ ایمان لائے, آپ نے نیک کام کیے, آپ جنت میں گئے, اور آپ اس میں ہمیشہ رہنے والے. آپ کی زندگی کتنی آسان اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے. پر پرابلم ہماری کیا ہے؟ ہم جو کرنے والے کام ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دیتے. تو کرنے والے کام کون سے ہیں؟ اب ہمیں آیت نمبر 83 کو دیکھیں نا, تو ایک بڑا ہی کمپیکٹ کمپریہنسو پیکج دے دیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, اور جب لیا ہم نے پختہ عہد بنی اسرائیل سے. یہی پختہ عہد ہمارے ساتھ بھی ہے. کیا پہلی بات اس میں کیا آ گئی؟ لا تعبدون الا اللہ. پہلی بات ہمیں یہاں پہ بتا دی گئی, نہیں تم عبادت کرو گے مگر صرف اللہ کی. یعنی سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ سٹارٹنگ پوائنٹ وہی ہے جو پیغام تمام انبیاء نے دیا, کہ نہیں عبادت کرنی. نگیٹ کیا ہے, پہلے نفی کی ہے, نہیں عبادت کرنی الا اللہ, مگر سوائے اللہ کے. یہاں پہ افرمیشن آ گئی ہے. یہ نہیں ہے کہ میں نے اللہ کی عبادت کی تو ساتھ یہ بھی, تو یہ بھی, تو یہ بھی. ایبسلوٹ طریقے سے بتایا گیا, پہلے سب کو آؤٹ کرو, سب چیزوں کو نکالو جو اللہ کی عبادت کے راستے میں آتی ہیں, سارے بیریئرز ختم کرو, اور پھر اللہ تک پہنچو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے تمہارے لیے 3 باتوں کو پسند کیا ہے. اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو, اور تفرقہ بازی نہ کرو. اللہ کی عبادت, شرک نہ کرنا, اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور سنت, اس کو تھامے رکھنا, اور آپس میں تفرقوں میں نہ پڑنا. ساتھ بیٹھتے ہی نہ پوچھنا شروع کر دیں تم کہاں جاتے ہو, پھر اگر کوئی بتائے اس مسجد میں یا اس درس میں, تو ہم یہ نہ سوچیں کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اگر وہ بیسکس ٹھیک ہیں, عقیدہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. نہیں, ہم پہلے پوچھتے ہیں فلاں ہیں, کیا نہیں ہیں. ہم خود فرقوں میں پڑے رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے, تو اس میں سے کون ہے؟ وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پرورش پاتا رہا.
جس کا فوکس ہی اللہ کی عبادت ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے جو شخص اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، بات سنے اور مانے، اللہ اسے جنت کے 8 دروازوں سے جانے کا اختیار دے گا. پھر کے لیے امیجن کریں، ایک تو وہ ہوتے ہیں نا سلائڈنگ ڈورز، آپ کہیں جاتے ہیں دروازہ کھل جاتا ہے. ایک وہ ہوتے ہیں جو آپ کو کی ملتی ہے، اسکینر کی ملتی ہے، آپ اس کو لگاتے ہیں دروازہ کھل جاتا ہے. اور اب سوچیں کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اس میں بھی نا وہ ایک لمٹ دے دیتے ہیں، یعنی اتھارٹی کے لیولز ہوتے ہیں. ایک کے پاس کوئی گولڈن کی ہوتی ہے جس سے سارے دروازے کھل سکتے ہیں، ایک کے پاس صرف 1 یا 2 دروازوں کی ہوتی ہے، یا وہ پنچ ہوتا ہے کہ وہاں پہ وہ جا سکتا ہے. تو آپ امیجن کریں کہ جنت کے دروازے کے آگے کوئی کھڑا ہوا ہے اور سارے دروازے کھل سکتے ہیں. کتنی پریولیج فیلنگ ہے. اور کرنے کا کام اس میں کیا بتایا گیا؟ اللہ کی عبادت، شرک نہ کرنا، نماز، زکوٰۃ، اللہ کی بات ماننا. چلو جی جنت کے ہر دروازے سے داخل ہو جاؤ. تو پہلا کام یہ کرنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم میزریبل زندگی نہ گزاریں، تو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا ہوگا، اللہ کا پکا بندہ بن کے رہنا ہوگا، اللہ کا عبد بن کے رہنا ہوگا. یہ فرسٹریشن نہیں لانی اللہ کے کسی حکم پہ کہ مطلب یہ کیوں کرنا ہے، مطلب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی، آئی ایم ناٹ کنونسڈ اباؤٹ اٹ. اپنے آپ کو بتانا ہے ایون اف آئی ایم ناٹ کنونسڈ، اللہ کا حکم ہے نا، کر لو، اس میں نقصان نہیں ہوگا. بس اللہ تعالیٰ نے کوئی کام ہمیں کرنے کے لیے نہیں کہا جس میں نقصان ہو. نقصان صرف یہ ہوگا کہ آپ کو مہندی مائیوں پہ نہیں بلایا جائے گا. نقصان صرف یہ ہوگا کہ جہاں پہ کوئی بدعت والا کام ہوگا وہاں پہ بھی کہہ دیا جائے گا اس کو نہ بلانا، پیچھے کونے میں منہ بنا کے بیٹھی رہتی ہے. نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے جاننے والے جو ہر وقت آپ کو کہتے ہیں اس مال میں چلو، یہاں شاپنگ کریں، یہاں، وہ آپ کو بلانا چھوڑ دیں گے کہ اس کو تو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا کپڑوں سے، جیولری سے، فیشن سے. اور نقصان یہ ہوگا کہ آپ کو دیکھ کے کونی ماریں گے، آئے ہے وہ آ رہی ہے درس والی، اس کے سامنے نا وہ جو ہم ابھی ہاٹ گوسپ کر رہے تھے وہ بند کر دو. یہ بس نقصان ہوں گے آپ کے. کیونکہ آپ کے سامنے بیٹھ کے ساس کے دکھڑے نہیں روئے گا، شوہر کے دکھڑے نہیں روئے گا. ان کو پتہ ہے کہ ان کو اچھی بات سننے کو ملنی ہے کہ دیکھو گزارا کرو، صبر کرو، شکر کرو. یہ وہ سننا نہیں چاہتے. جو نقصان ہو رہے ہیں وہ لسٹ بنا لینا کہ کیا نقصان ہو رہا ہوتا ہے. لیکن ہم اللہ کی عبادت کی طرف آنے کے لیے ریلکٹنس شو کرتے ہیں، کہتے ہیں لیکن گھبرا جاتے ہیں جب ہمارے پر کوئی فیملی کا پریشر، لوگوں کا پریشر آتا ہے. اور پھر جب اللہ کی عبادت کی تو اس کے بعد دوسرا کام کیا گیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کا رویہ. اور احسان کیا ہے؟ حسن سے. حسن کیا ہوتا ہے؟ بیوٹیفل ڈیلنگ. اور احسان ہوتا ہے بیسیکلی جس نے آپ کے ساتھ جو کیا آپ اس سے بڑھ کر کریں. اور والدین کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ ان کا پیدا کرنا ہی سب سے بڑا احسان ہے. ہم کہتے ہیں لو پیدا ہی تو کیا ہے، میں نے کہا تھا پیدا کریں. بچے ہر وقت یہی بات کہتے ہیں، میں نے کہا تھا نہ پیدا کرتے، اب پیدا کیے ہیں تو پھر مجھے لیٹسٹ آئی فون بھی چاہیے، لیپ ٹاپ بھی چاہیے، پرمیشنز بھی چاہیے، کھانا پینا بھی چاہیے. اٹس یور فالٹ، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کریں سب کچھ. جبکہ اولاد کو بتایا جا رہا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کا رویہ، بیوٹیفل ڈیلنگ. آپ دیکھیں جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو کیونکہ وہ ہمیں روک ٹوک کر رہے ہوتے ہیں تو تب ہم اریٹیٹڈ ہوتے ہیں، ہمیں وہ دشمن لگتے ہیں نا کہ فرینڈز اور فرینڈز کے پیرنٹس اتنے اچھے لگتے ہیں، لگتا ہے وہ سب پرمیشنز دے رہے ہیں اور ہمارے پیرنٹس نہیں دے رہے. اچھا پھر جب جوان ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے نا اپنی شادی کے بعد محبت آتی ہے اپنی اماں ابا سے نا، وہ کیونکہ سسرال کے مقابلے پہ آ جاتے ہیں تو پھر تھوڑی دیر کے لیے اچھے لگتے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ تھوڑے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں وہ اریٹیٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنے کاموں سے بھی برڈنائزڈ ہوتے ہیں. اب امی ابو بار بار وہی چیزیں پوچھ رہے ہوتے ہیں. اچھا ایک کام جو 2 ہفتے بعد ہو سکتا ہے نا وہ آپ کو فون کریں گے بار بار جلدی کر دو، آپ کو ہوتا ہے یہ کام تو 6 دن بعد بھی ہو سکتا ہے، 10 دن بعد بھی ہو سکتا ہے. ابھی میرے پاس اور اتنے بکھیڑے ہیں، پر وہ نہیں سمجھتے، وہ بار بار آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں. تو ہر لیول پہ اس احسان کو پریکٹس کرنا، اور یہ آج کے دور کا بہت بڑا چیلنج ہے. اس لیے اب دیکھیں ہمارے بچے جو ہیں وہ اس وقت ایسی یلغار میں ہیں جن کو بتایا جا رہا ہے کہ والدین جو ہیں وہ نہایت بے وقوف ہیں. ہمارے بچے نیٹ فلکس دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، یہ کامیڈیز، سٹ کام اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جس میں ایسے ایسے لطیفے اور ایسی ایسی باتیں اور ایسے ایسے وہاں پہ سیزنز ہیں جس میں بچے بڑا جھٹک کے ماں باپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور بہت بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، لمٹس کراس کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ماں باپ کی عزت نہیں کرنا جانتے.
تو ہمارے بچے بھی نا پھر اسی طرح کے ماحول میں رہ کے وہی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ہمیں اپنے ارد گرد بہت سے والدین نظر آتے ہیں جنہوں نے ہینڈز اپ کر لیے، جنہوں نے اپنے بچوں کو یہ لمٹ ہی نہیں سکھائی. تو یہ ہمارا فرض ہے ہم اپنے بچوں کو سکھائیں وبالوالدین احسانا. کیونکہ ہم تو اکثر یہ کہتے ہیں نا، اپنی طرف سے بات کرتے ہیں، مجھے آنکھیں دکھائیں، میرے سے بدتمیزی کی، ہم تمہارے لیے محنت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. آپ بتائیں بیٹا اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی. یہ وہ کانسیپٹ آتا ہے یہاں سے، یعنی جب آگے نا لا تعبدون الا اللہ، اللہ کی عبادت، آپ کہتے ہیں بیٹا میں تو اس میں کچھ نہیں کر سکتی نا، تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے مطابق آپ کو کرنا ہے، چاہے وہ میرڈ ہیں ان میرڈ ہیں. میں تو ہمیشہ یہی بات کر کے کرتی ہوں کہ بیٹا یہ اللہ کا حکم ہے. میری ذات ہوتی نا تو میں پیچھے بھی ہٹ جاتی. نماز پڑھنے کے لیے اگر کہہ رہی ہوں، بچہ منہ بنا رہا ہے، میں کہتی ہوں مجھے پتہ ہے آپ کو برا لگ رہا ہے، لیکن میں کیا کروں، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے تو مجھے تو کہنا پڑے گا بار بار. اور آپ کو بھی برداشت کی عادت ڈالنی پڑے گی، کیونکہ آپ کو بھی حکم ملا ہوا ہے وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس طریقے سے ہمیں بات کرنی ہے، لاجیکل طریقے سے اپنے بچوں تک جانا ہے. پھر کیا وذل قربا، اب رشتہ داروں کی بات آ گئی. جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی کیسا رویہ اختیار کیا جائے. ذل قربا میں ماں کی طرف کے بھی آتے ہیں، پیٹرنل اور میٹرنل دونوں طرف کے آتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ذل قربا کا خیال کیا جاتا ہے تو رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے. ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ اپنے حسب نسب یاد رکھو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. سارا دن ہم روتے رہتے ہیں، وہ فلاں بجٹ دیکھے، قیمتیں دیکھی ہیں، اب گھر کیسے چلائیں گے. مجھے ہمیشہ ہوتے ہیں کہ نمبر 1 جو رزق اللہ نے دینا ہے وہ دے کے چھوڑنا ہے. رزق میں کمی نہیں کرتا اللہ. ہم رزق کو بڑھانے والے وسائل اختیار کریں. رشتہ داروں سے ہم ملتے نہیں، صلہ رحمی ہم کرتے نہیں، حسن سلوک ہمیں کرنا نہیں آتا، اللہ کی عبادت کرتے نہیں. رزق کہاں سے بڑھنا ہے؟ رزق بڑھتا ہی تب ہے جب آپ وہ طریقے اختیار کر لیں. استغفار کی کثرت کریں، اللہ سے مانگیں، تہجد میں مانگیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ہاتھ پھیلانے والا نہ بنانا، تو اللہ دے گا. ذل قربا کے ساتھ اچھی طرح رویے رکھیں. اب ہم ملتے ہی نہیں، سالوں سال نہیں ملتے، رشتہ داروں سے تنگ ہو جاتے ہیں. والیتامى، یتیم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یتیم کون ہوتا ہے؟ جو 30 سال کا ہو اور ایک بڑی اچھی کمپنی میں جاب کر رہا اور ہر بات پہ کہے میں تو یتیم ہوں، اور ہم بھی کہیں بیچارہ یتیم. بلوغت سے پہلے ڈیفینیشن یہ ہے، بلوغت سے پہلے وہ یتیم ہے جس کا باپ نہیں ہے، جس کا باپ فوت ہو چکا ہو، والد فوت ہو چکے ہوں، وہ یتیم ہے. بلوغت کے بعد وہ یتیم نہیں رہتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوغت سے پہلے کا جو ٹائم ہے اس میں وہ اپنے آپ کو کھڑا کرے اپنے پاؤں پہ، رسپانسبل بیہیویئرز لے کر آئے، سوسائٹی بھی اس کو کھڑا کرے، اس کو محتاج نہ بنا دے. ہم نے تو یتیمی کے نام پہ 40-50 سال تک لوگوں کو رکھا ہوا ہے، جمع کیا ہوا ہے. ہم لوگوں کو کیونکہ ڈیفینیشن صحیح نہیں دیتے تو وہ ہر وقت کیش کرتے ہیں اس بات کو. تو ہم بتائیں ایک بچے کو، یتیم بچہ اگر ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو سیلف پٹی دیتے ہیں، ہائے بیچارے کا باپ نہیں، ہائے بیچارہ، اچھا اس کا باپ فوت ہوا ہے. نہیں، آپ اس کو بتائیں آپ یتیم ہیں، اور یتیم ہونے کا آپ کو فائدہ کیا ہے؟ ساری سوسائٹی پہ رسپانسبلٹی آتی ہے آپ کا خیال کرنے کی، ساری سوسائٹی پہ. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا کہا تھا کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ آخرت میں میرے ساتھ کیسے ہوگا؟ جیسے شہادت اور درمیان کی انگلی جیسے، ایسے ہوگا، برابر ہوں گے، ہم قریب ہوں گے. دیٹ مینس کہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، میرے سامنے اگر کوئی یتیم ہے تو میں اس کی کفالت کروں، اس کا خیال کروں، اس کی پڑھائی کا، ایجوکیشن کا، تربیت کا کام کروں، اس میں اپنا رول پلے کروں. لیکن اس کو اتنا انڈیپینڈنٹ کر دوں کہ جیسے وہ بالغ ہوتا ہے اب اس کے پاس اپنے ریسورسز آ جائیں یا اس کو کم ریسورسز کی ضرورت پڑے. اور یہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ پیسے کما رہے ہیں، جو کرنے والے ہیں، رسپانسبل بیہیویئر والے ہیں، وہ اپنے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے بچے جو ہم روتے ہیں اپنے بچوں کے لیے جیسے وہ بالغ ہوتے ہیں، کس بات پہ روتے ہیں؟ ٹائم ویسٹرز میں، اسکرین پہ بیٹھے رہتے ہیں. تو آپ ان بچوں کو سکھائیں گے کہ آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے کوئی کمائی کا سورس بھی اپنا لے کر آنا ہے. اور آج کل تو بہت سارے اسٹارٹ اپس ہیں جس میں بچے ساتھ ساتھ بڑا کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں. والیتامى، پھر والمساکین، مسکین کون ہوگا؟ جو اپنی بیسک نیڈز نہیں پوری کر سکتا. دیکھا ہو سکتا ہے ان کے گھر میں گاڑی بھی ہے اور کسی اچھی لوکیلٹی میں بھی رہ رہے ہیں، لیکن سم آپ ان کے معاملات ایسے ہیں کہ اپنی بیسک نیڈز نہیں پوری کر سکتے، تو ان کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے.
ان کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اور ان کو ڈھونڈنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، یہ مانگتے نہیں نظر آتے آپ کو. اگر آپ ان کو کچھ دینا چاہیں تو یہ بڑے ریلکٹنٹ ہوتے ہیں، لیکن اب ان کو دینا بھی آپ کو کسی بڑے اچھے انداز میں پڑتا ہے کہ ان کو برا نہ لگے اور یہ برا محسوس نہ کریں. اور ایک فائن لائن بھی ہوتی ہے کہ وہی بات ہے ان کی ڈپینڈنسی نہ ہو جائے. اور پھر کیا کہا گیا؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تمام لوگوں سے بھلائی کرنا. اب ہمارا نا پورا پیٹرن ہی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کو جب ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں بچوں ایک ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے. ریپل ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ جیسے پانی ہے نا، اس میں اگر آپ پتھر پھینکیں گے تو کیا ہوگا؟ اندر زور سے پتھر جائے گا، بھاری چیز ہے تو جو لہریں ہوں گی نا وہ بڑی ہوں گی، اسٹرانگ لہریں ہوں گی اور دور تک جائیں گی. اور اگر ایک پتا گرے گا تو وہ ہلکا ہے، جب وہ ہلکا گرے گا تو لہریں بھی بس ایسی معصوم سی تھوڑی سی ہوں گی. تو اب دیکھیں یہ بھی ایک ریپل ایفیکٹ والی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی ہے. درمیان میں بھاری چیز لائی ہے، اللہ کی عبادت. جب اللہ کی عبادت آپ کریں گے تو پھر حقوق العباد آسان ہوں گے، ان کا ریپل ایفیکٹ دور تک جائے گا، پوری سوسائٹی تک جائے گا. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. ہمارا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کمزور ہے، حقوق اللہ پہ ہماری توجہ نہیں ہے، اور ہر وقت یہ نعرے ہیں اللہ نے تو اپنا حق معاف کر دینا ہے، بھئی حقوق العباد پورے کرو. تو ہم نہ ادھر کے نہ ادھر کے. تو پہلے اللہ کی عبادت ہے، پہلے اللہ کی عبادت ہے، وہ ریپل ایفیکٹ آپ کا اسٹرانگ کرے گا. آپ جب اللہ کی عبادت کریں گے تو آپ کو ہر رشتے کی فکر ہوگی، ہر معاملے میں آپ محتاط ہوں گے، آپ کی اپنا محاسبہ، اپنی اکاؤنٹیبلٹی ٹھیک ہو جائے گی. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ بھی مسکرا کے بات کریں گے. اب ہم کس کے ساتھ مسکرا کے بات کرتے ہیں؟ جو امیر نظر آتا ہے، جو ہمیں فائدہ دے سکتا ہے، اسٹرینجر ہے. بچے گھروں میں بھی کرتے ہیں، اپنے بہن بھائی کو کچھ نہیں دیں گے، کزن کو، فرینڈ کو، محلے والے کو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو بچوں کو بھی سکھانا پڑتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ پہلے کس کا خیال رکھنا ہے؟ بہن بھائی کا، پھر اس کے بعد باہر والے لوگوں کو دینا ہے، باہر والے لوگوں کا خیال رکھنا ہے. یہ پھر کرائیٹیرین بھی صحیح سیٹ ہوگا نا. اور پھر کیا کہا گیا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. بات یہاں پہ ختم نہیں کی گئی، پھر نماز کی بات آ گئی. اس لیے کہ نماز جو ہے نا یہ ہمیں بار بار ریفریش کرتی ہے. نماز پڑھنے سے بار بار ہم اپنے اس تعلق کو، اس کانسیپٹ کو مضبوط کرتے ہیں، تقویٰ کو مضبوط کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے، مجھے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکانا ہے. اور پھر وَآتُوا الزَّکاۃ، لوگوں کا رائٹ آ گیا. پھر حقوق اللہ، پھر حقوق العباد آ گئے. اور پھر کیا کہا گیا؟ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْكُمْ. پھر منہ موڑ لیا تم نے سوائے قلیل تعداد کے تم میں سے، یعنی میجورٹی نہیں یہ کر پا رہی، تھوڑے سے لوگوں نے یہ کیا. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہو ہی اعراض برتنے والے، تم ہو ہی یہ کام کرنے والے. تو آج ہم یہاں پہ ختم کریں گے اس بات کے ساتھ. جیسے قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کی بات کی ہے، تو آپ دیکھیں اس میں ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے. اور اچھی بات کون سی ہوتی ہے؟ جس میں بھلائی ہو، جس میں سچائی ہو، جس میں خیر خواہی ہو، اور جو لطیف ہو، ڈیلیکیٹ طریقے سے سمجھتے ہوئے اگر انسان کے مزاج کو کی جائے، ٹھا چاقو چھریاں نہ چلائی جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام عام کرنا، اچھا کلام کرنا ایسے اعمال میں سے ہے جو بخشش کو واجب کرتا ہے. سمپل چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو ہم کرنا شروع کریں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے. تو آج کی آیات میں ہم نے جو بہت امپورٹنٹ میسیجز ہیں وہ اللہ کے کلام کی اہمیت کو سمجھنا، اپنے جو ٹاسک ہیں ان پہ توجہ دینا. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم میرا ایک سوال تھا، لیکن جیسے بھی ہم نے بات کی نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہوں میں مطلب پڑے رہتے ہیں اور ان کا ٹھکانا اس طرح جہنم میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جنہوں نے جو بعد میں چینج ہوتے ہیں، فار ایگزامپل وہ 25+ ہوئے ہیں، انہیں دین کی نالج ہوا، وہ انہوں نے اپنی لائف چینج کی. تو کچھ آتے ظاہر سی بات آج کی ایسی ہوتی ہیں جو بہت ٹائم سے چل رہی ہوتی ہے، کتنے سالوں کی، آپ چاہ کر بھی اس عادت کو کوشش کرتے ہیں لیکن وہ چھوٹ نہیں رہی ہوتی. تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں آئیں گے وہ لوگ بھی؟ نہیں، وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے. دیکھیں ایک شخص ہوتا ہے جو محنت کر رہا ہوتا ہے، کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس کی نیت بھی خالص ہوتی ہے لیکن اس سے غلطی ہو رہی ہوتی ہے اور وہ پھر اسٹرگل کرتا ہے تو وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا. یہ وہ لوگ آتے ہیں جو بڑے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں اپنے گناہوں پہ، مطلب کوئی ایسا گلٹ بھی نہیں ہوتا، وہ جسٹیفائی کرتے ہیں اپنے سارے کاموں کو. اسی لیے کہا گیا نا کہ ان کی جو برائی ہے اس نے اس کو گھیر لیا ہوتا ہے.
اور اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے، وہ بس انگیج ہی ان کاموں میں ہوتے ہیں جو غلط ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔